بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ہم لوگ آج دلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ اور اس میں باب السجود سے پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کچھ حلقہ پڑھ لیے. اب یہاں ولا سجود علی مأموم دخل اول الصلاۃ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. یہ حلقہ نمبر 86 ہے. شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم قاله في المغني، لحديث ابن عمر مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. وإن سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو التشہد الاول والسلام من نقصان. ایسے وہ عطف ہے تشہد الاول پر، جو سلام ہے اس میں، اور لترک التشہد الاول والسلام من نقصان، ایسے جی والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني: لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاة عقب الركعة التي تمت بها صلاته، سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة. کافی ہے شیخ؟ اور پڑھیں. کافی ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ باب سجود السہو پڑھ رہے ہیں. یہاں جس مسئلے پر ہم لوگ رکے تھے اب تک
کہ اگر کوئی آدمی سجدہ سہو ہی بھول جائے، اس کو معلوم ہے کہ میرے اوپر سجدہ سہو ہے، لیکن وہ بھول جائے اور بہت دیر بعد یاد آئے تو وہ ساقط ہو جائے گا، یا پھر مسجد سے نکل گیا تو ایسی صورت میں بھی اس سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ولا، یہاں مسئلہ ہے ولا سجود علی مأموم دخل اول الصلاة اذا سہى فی الصلاة۔ یہاں سے کچھ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جو امام اور مأموم کے درمیان ہے۔ اگر ایک آدمی مأموم ہے، مقتدی ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسی صورت میں اگر امام نے کوئی غلطی کی، مأموم نے وہ نہیں کی، تو کیا سجدہ سہو جب امام کرے گا تو کیا وہ اس کی اتباع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی مشائخ، سوال میں دہراتا ہوں۔ امام اگر غلطی کرے ہے تو پورے مقتدیاں بھی تو ساتھ میں غلطی کیے ہوں گے نا۔ اب مثلاً جو ہے ایسی کوئی بات ہو گئی، اگر جو مثلاً جو واجب مانتے ہیں سبحان ربی العظیم کہنا حنابلہ کے پاس، یہ امام نے نہیں کہا ہاں اور مأمومین نے کہا تھا، اگر اس کو واجب مانتے ہوئے لترک الواجب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی کرتا ہے، مأموم نے وہ کام کیا تھا، امام نے وہ کام نہیں کیا تھا، امام کرتا ہے، تو کیا مأموم سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے ساتھ؟ اگر امام کرتا ہے تو ماموم بھی کرے گا ساتھ میں۔ امام کرے گا تو مأموم کو کرنا ضروری ہے، مقتدی ہے نا۔ اگر الٹا ہو جائے، مقتدی کوئی غلطی کیا جو امام نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، مان لیں مقتدی نے جو ہے سورۃ الفاتحہ ہی نہیں پڑھا، بھول گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا یہ اپنے طور پہ الگ سے سجدہ سہو کرے گا یا امام کے پیچھے ہے تو اس وجہ سے وہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے نا جی، سجدہ سہو۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں ولا سجود علی مأموم دخل اول الصلاة اذا سہى فی صلاتی، اس کے اوپر سجدہ سہو ہی نہیں ہے۔ جب آپ امام کی اقتداء میں ہیں، آپ کچھ غلطی کیے ہیں تو پھر آپ امام کے تابع ہیں، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام ہی اس کے سہو کا متحمل ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ضعیف حدیث بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے حکاہ ابن المنذر اجماعا لما تقدم وقد صح عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه لما سجد۔ اچھا یہاں پر دیکھیے وہ ولا سجود کے تعلق سے جو حدیث ہے، فی قول عامة اہل العلم قاله في المغني لحدیث ابن عمر مرفوعا لیس علی من خلف الامام سہو، امام کے پیچھے رہنے والے کے اوپر، امام کے پیچھے مطلب مقتدی پر کوئی سہو نہیں ہے یا سجدہ سہو ہی نہیں ہے۔ اذا سہا فإن سہا امامہ فعلیہ وعلی من خلفہ، امام اگر بھول جائے تو پھر اس کے اوپر بھی ہے اور اس کے مقتدیوں پر بھی ہے، لیکن مأموم اگر اپنے طور پہ کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس کے اوپر اس حالت میں سجدہ سہو نہیں ہے جب وہ امام کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اب لیکن یہ حدیث جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو حدیث یہاں پر ہے نا لیس علی من خلف الامام سہو، ٹھیک، وَإِن سَهَا إِمَامُهُ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، اگر امام سے سہو ہو گیا، لَزِمَهُ مُتَابَعَتَهُ، مأموم پر لازمی ہوگی اس کی متابعت، یعنی امام کی متابعت سجود سہو میں۔ ارے میں غلطی نہیں کیا ہوں، میں کیوں سجدہ سہو کروں گا، اگر ایسے سوچ کر خاموش رہے گا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔
وقد صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل کیا ہے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اول ترک کرنے کی وجہ سے جب سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی پھیرا تھا 2 رکعت ہی پڑھ کر، ایسی صورت میں بھی لوگوں نے سجدہ سہو کیا، تو اب اصل میں سہو تو کس سے ہوا؟ امام سے ہوا تھا، مأموم سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اصل میں امام سے غلطی ہوئی اس لیے یہ لوگ غلطی کیے، ورنہ تو سہو فی نفسی ہی یہ کس کا ہے؟ امام سے ہی سہو ہوا ہے۔ اب چونکہ ماموم اس کی اقتداء میں ہے اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا دو رکعت پڑھ کے امام بیٹھا نہیں، اٹھ گیا، تو سہو اصل میں کس کی طرف سے ہوا؟ امام کی طرف سے ہوا یا ماموم کی طرف سے ہوا؟ امام کی طرف سے۔ امام کی طرف سے، تو اس کا اطلاق تو امام پر ہی ہوگا کہ امام سے سہو ہو گیا۔ اب سارے لوگ تو اس کے تابع تھے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم لوگوں سے سہو ہوا، سہو امام سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سہو ہوا سجد الناس معه، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیے، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر امام سے سہو ہو جائے تو مصلی سارے کے سارے مقتدی امام کے ساتھ ساتھ سجدے سہو کریں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام سجدہ کرتا ہے تو تم لوگ سجدہ کرو، غلطی اس نے کی ہے تم نہیں کیے ہو یہ اور بات ہے۔ سجد فاسجدوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا فَإِن لَمْ يَسْجُدْ إِمَامُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ هُوَ، چلو سہو ہو گیا امام سے، اور ضمناً ان لوگوں نے بھی اب کیا کیا تھا؟ اس کی اقتداء کی تھی۔ اب امام سجدے سہو نہیں کیا تو کیا اب ایسی حالت میں مقتدی پر سجدے سہو لازم ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا شیخ، کیونکہ امام ہی نہیں کیا تو مقتدی پر کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام سجدہ نہیں کیا تو مقتدی کرے گا، کب کرے گا؟ دیکھو وہ بھی قال مالک، یہی امام مالک کا قول ہے، مغنی میں ابن قدامہ نے کہا لأن صلاته نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها ولعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم فعليه وعلى من خلفه۔ تو یہاں جو ضعیف حدیث جو انہوں نے ضعیف حدیث جو اوپر استدلال کے طور پر دارقطنی کی انہوں نے ذکر کی تھی کہ اگر امام کے پیچھے کوئی آدمی ہے اس سے سہو ہوتا ہے تو پھر اس پر سجدے سہو نہیں ہے، لیکن اگر امام سے سہو ہوتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ ہے۔ اب امام کے اوپر امام سے سہو ہوا لیکن وہ نہیں مان رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں صحیح پڑھایا ہوں اور میں صحیح کیا ہوں، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں کہہ رہے ہیں وجب علیہ ہوا، جب آپ کو یقین ہے کہ نہیں امام نے غلطی کی ہے، سہو کیا ہے، وہ سجدہ سہو نہیں کیا، نقص تو سارے لوگوں کی نماز میں آیا، امام کے بھی مقتدیوں کے بھی، امام نہیں مان رہا ہے، اب اس کو یقین ایسا ہے تو اب آپ مقتدی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اوپر سجدہ سہو تھا تو آپ لوگوں کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی مقتدیوں کو۔ کیوں؟ یہ جو نقص حاصل ہوا ہے، یہ جو کمی آئی ہے نماز میں، امام اس کو پورا نہیں کیا ہے سجدہ سہو کے ذریعے سے، تو تم کر لو، یہ بات کیوں؟ اور جو ضعیف حدیث انہوں نے استعمال کی ہے یہاں پر اوپر استدلال میں، اس کے ذریعے سے بھی یہ دلیل لی ہے فعلیہ وعلی من خلفہ، امام اگر سہو کرتا ہے، امام سے سہو ہو جاتا ہے تو امام پر بھی ہے لازم، یہ مقتدیوں پر بھی ہے۔
تو یقیناً یہ صورت وہ ہوگی جو شیخ نے بھی ذکر کیا تھا کہ امام سے سلام پھیرنے کے بعد جب الگ ہو جائے گا آدمی تو اپنے طور پہ سجدہ سہو کرے گا. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اگر امام کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے صحیح پڑھائی ہے، آپ کو اپنے طور پہ یقین ہے کہ نہیں یہاں غلطی ہوئی ہے، تو آپ سجدہ سہو کر لیں گے. یہاں پر یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، وَإِنْ قَامَ لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ، اگر 2 رکعت کی نماز تھی، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، یا 4 رکعت والی نماز تھی، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، یا 3 رکعت کی نماز تھی، چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ، جو ہی یاد آئے گا بیٹھ جائے گا. مثلا مان لیں فجر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب نیچے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ اگر یاد آنے پر بیٹھ جائے گا. بیٹھ جائے گا، جو ہی یاد آئے بیٹھ جائے گا. اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے بھی اگر کھڑا ہو گیا تو جو ہی یاد آئے بیٹھ جائے گا. اسی طرح 3 رکعت والی نماز مغرب کی تھی، چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، جو ہی یاد آئے بیٹھ جائے گا. جلس متى ذکر کہا، حالانکہ جبکہ دوسری رکعت یعنی کہ مثلا اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ظہر ہی کی نماز میں، تشہد اول نہیں کیے، سورہ فاتحہ شروع کر دیے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے؟ نہیں بیٹھنا ہے سر. فاتحہ شروع کر دیا تو نہیں بیٹھنا ہے. سورہ فاتحہ شروع کر دیے تو نہیں بیٹھنا ہے. یہی بات اگر آپ 5ویں رکعت کے لیے ظہر میں کھڑے ہو گئے، عصر میں کھڑے ہو گئے، فاتحہ شروع کر دیے، تو کیا بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے؟ فاتحہ اگر شروع کر دیا ہے تو نہیں بیٹھیں گے. جی، اور کچھ کوئی کہیں گے شیخ؟ نہیں، 5ویں رکعت ہے نا شیخ، 5ویں رکعت میں بھی اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بھی بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ رکعت ہی اس کی جو ہے نا غلط ہے. جی، تو 5ویں رکعت کے لیے جلس متى ذکر انہوں نے کہا. یہ جو تھی اصل میں تیسری رکعت کے لیے آپ اگر جو ہے مثلا جو ہے تشہد اول آپ چھوڑ دیے تھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو ظہر کی نماز میں تیسری رکعت بھی ہے، چوتھی رکعت بھی ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک رکن کو چھوڑ کر واجب کی طرف مت آئیے. اب یہاں پر یہ رکن بھی نہیں ہے، 5ویں رکعت تو اصل میں نماز کا حصہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایک انسان ظہر کی نماز کے لیے 5ویں رکعت اگر شروع کر دے رہا ہے تو وہ زائد کرنے جا رہا ہے. ایسی صورت میں اسے جب بھی یاد آئے بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا ہے. تیسری رکعت اگر آپ تشہد اول چھوڑ کر اٹھے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ تیسری رکعت ظہر کی نماز میں ہے. لیکن وہی جہاں پر فرض نماز کی جو تعداد ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو 2 والی نماز میں تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے، 3 والی میں چوتھی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، 4 والی میں 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے. جب بھی یاد آئے فوراً بیٹھ جائیں گے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی شیخ. جی جی. فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم وإلا تشهد وسجد وسلم. اگر آپ مثلا جو ہے تشہد کے لیے بیٹھ چکے تھے، مثلا مان لیں آپ مغرب کی نماز میں چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تیسری رکعت میں بھی آپ بیٹھے تھے، یعنی مطلب تشہد ثانی یا تشہد اخیر بھی آپ کر چکے ہیں مغرب کی نماز میں. اب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو شاید دماغ میں یہ آیا کہ میں ابھی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں، لیکن جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو پوری طرح یقین ہو گیا ہے، لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں آپ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ نہیں میں یہ جو کھڑا ہوں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوں. تو اب جیسے ہی بیٹھیں گے تو اب کیا کریں گے آپ؟
तीसरी रकात, बोलिए जी। नहीं, बैठ जाएगा, सब बैठ जाएगा। बैठेगा, बैठ के क्या करेगा? बैठ के तशहुद तो अगर वो पढ़ लिया है तो सीधे सहू सजदा सहू करके जो है ना वो जो है सलाम फेरेगा। अरे वाह जी, सही। अब जब अगर तशहुद पढ़ लिया था तो फिर अब मजीद किसी चीज का इंतजार नहीं। ये जो गलती हुई उसके दर्क के लिए, उसके तदारुक के लिए 2 सजदे करेगा, सलाम फेर देगा। लेकिन अगर तशहुद नहीं पढ़ा था, तीसरी रकात में बैठा ही नहीं, डायरेक्ट चौथे के लिए उठ गया था, तो अब बैठेगा, तशहुद नहीं पढ़ा था तो तशहुद पढ़ेगा, फिर उसके बाद सजदे सहू करेगा, फिर सलाम फेरेगा। ठीक है मशाइख। और यहाँ पर मजीद ये भी कह रहे हैं वइल्ला तशहद व सजद व सल्लम, अगर आप तशहुद नहीं पढ़े थे तो तशहुद पढ़ेंगे, सजदे सहू करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। तो यहाँ तक ये मसला खत्म हो गया। तो यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं। नक्तफी बिहदल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।